الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي جعل الحمد مفتاحا لذكره وخلق الأشياء ناطقة بحمده وشكره والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وصل على علي أمير المؤمنين علي بن أبي طالب أسد الله الغالب وصل على فاطمة الزهراء سيدة النساء العالمين والحسن والحسين سيد الشباب أهل الجنة وعلي بن الحسين زين العابدين وأحمد الباقر علم الأولين والآخرين وجعفر الصادق موسى الكاظم وعلي بن موسى الرضا ومحمد بن علي التقي وعلي بن محمد النقي والحسن العسكري والحجة القائم الذي ببقائه بقيت الدنيا وبيمنه رزق الوراء وبوجوده ثبتت الأرض والسماء وبه يملأ الله الأرض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا إنهم يرونه بعيدا ونراهم قريبا برحمتك يا أرحم الراحمين بر محمد وآل محمد صلوات ان فاطمہ سلام اللہ علیہا ایہا الناس اعلموا انی فاطمہ و ابی محمد بر محمد و آل محمد صلوات زہرا مرضیہ لوگوں سے خطاب کرتے ہوئے دوسرے حصے میں، پہلے حصے میں خداوند عالم کے حمد و ثنا اور رسالت کے اعلان سے پہلے عرب والوں کی حالت اور پیغمبر رحمت للعالمین کی فضیلت، مولا امیر المومنین علی بن ابی طالب کی خدمات، اس کے بعد دوسرے حصے میں فرماتے ہیں ایھا الناس، اے لوگو، یہ نہیں فرمایا ایھا المؤمنون ایھا المسلمون، ایھا الناس، اے لوگو تمہیں پتہ نہیں ہے انی فاطمہ، میں فاطمہ ہوں، میں وہی فاطمہ ہوں جب بھی میں دربار میں حاضر ہوتی تھی تو میرا بابا کھڑے ہو کر میری تعظیم کرتے تھے، اعلموا، تم لوگ جان لو میں فاطمہ ہوں۔ عزیزان محترم، قرآن مجید کے آگے سورہ نحل آیت نمبر 73 فرماتے ہیں واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ لعلکم تشکرون۔ یہ آیت اس پر بحث کرنے کے لیے میرے پاس وقت نہیں ہے۔ ائمہ طاہرین اس آیت کی عموم سے عام سے تخصصاً خارج ہے۔ چہردہ معصومین انبیاء و اولیاء تخصصاً خارج سے، اس کے لیے بہت سے دلیل موجود ہے، جیسے کہ رسول اللہ فرماتے ہیں جب بھی زہرا مرضیہ کی ولادت سے پہلے میں خدیجہ کے گھر میں وارد ہوتا تھا تو خدیجہ کسی سے گفتگو کر رہے ہیں۔ میں نے پوچھا خدیجہ کس سے گفتگو؟ کہا کہ میرے پیٹ میں جو بچہ ہے نا وہ مجھ سے باتیں کرتا ہے۔ کہا بچہ نہیں ہے، بچے ہے، وہ فاطمہ ہے۔ یہی فاطمہ آج فرماتا ایھا الناس، اے لوگو اعلموا، جان لو، عزیزان محترم اعلموا، جان لو، علم حاصل کرو۔ حقیقی علم حاصل نہ ہونے کی وجہ سے ظلم سرزد ہو جاتا ہے۔ حقیقی علم حاصل نہ ہونے سے وہ علم جس سے اس علم کے ذریعے سے انسان بنتا ہے، اس علم کے ذریعے سے خالق حقیقی کی پہچان ہوتا ہے، اس علم کے ذریعے سے قیامت کی پہچان ہوتی، اس علم کے ذریعے سے لوگوں کے حقوق کی پہچان ہوتے ہیں۔ لوگ حقوق اگر پامال کرے تو کیا ہوتا ہے علم کے ذریعے سے، لیکن وہ علم جس میں خواہشات مکس ہو وہ علم نہیں ہے۔ وہ علم جس کے ذریعے سے لوگوں پر ظلم کرے وہ علم نہیں ہے۔ عزیزان محترم، وقت نہیں ہے،
کچھ باتیں 3-4 باتیں ہیں کرنی ہے. ایک تو ہے تعلیم کے بارے میں. تعلیم بہت اہم ہے، اس لیے اسلام نے، قرآن نے تعلیم کے بارے میں جتنی تاکید کی ہے اور کوئی دوسرے موضوع کے بارے میں اتنی تاکید نہیں. قرآن مجید میں، احادیث نبی میں، جیسے رسول اللہ نے فرمایا جی اطلب العلم ولو کان بالسین، علم حاصل کرو. اطلب العلم من المہد الی اللہ. ہمارے ہاں الحمدللہ جی بی میں، خصوصاً بلتستان میں اس وقت تقریباً 90% لوگ سکولوں میں اپنے بچوں کو بیچتے ہیں. بعض لوگ کہتے ہیں تقریباً 100%. لیکن المیہ یہ ہے میٹرک تک والدین سر توڑ کوشش کر کے تعلیم دیتے ہیں اور اس کے بعد چھوڑ دیتے ہیں. جیسا کہ ایک شخص پودا لگاتے ہیں درخت، اس کے بعد اس کا پھل نہیں کھاتا ہے. اس کا فائدہ ہے اس سے زمین جو پودا لگاتا ہے زحمت پھل سے فائدے نہیں اٹھاتا. اسی طرح ہمارے ہاں تقریباً 90%، نہ کہوں تو 80% لوگ میٹرک تک اپنے بچوں کو تعلیم دیتے ہیں یا 8ویں تک. اس کے بعد بچے کو چھوڑ دیتے ہیں، نہ ادھر کا نہ ادھر کا، نہ کام کا نہ ادھر کا، پیسہ برباد کرتے ہیں. لہذا اس کے لیے حال ہی میں دانش سکول جو الحمدللہ ایک حقلوں میں کام سر جاری ہے، ایک سکردوں کے لیے بھی بہت سارے لوگوں نے اس کے لیے زحمت کیا ہے، کوشش کیا ہے. خصوصاً آج بھی مجھے بتا رہے تھے علامہ صاحب نے ٹیلی فون کیا کہ یہ دانش سکول ضرور ہونا چاہے، کیونکہ یہ ابتدائی پودے سے لے کر آگے پھل دینے تک خود ذمہ داری لیتے ہیں، یونیورسٹی تک. اس کے بعد ممکن ہے وہ جب بنیاد صحیح ہے تو آگے نکل جائے گا، نوکری بھی مل جائے گی. لہٰذا دانش سکول کے لیے ہم بہت جد جہد کر رہے بہت سارے لوگوں نے. وزیر اعظم جب گلگت آیا تھا تو ہمارے مقتدر افراد نے، علماء نے، پھر کہتے ہیں گورنر صاحب نے بھی بہت وزیر اعظم سے ریکویسٹ کیا، درخواست کیا. پھر انہوں نے کہا چلو ہم بلتستان والوں کے لیے اور ایک تحفہ دیتا ہے، وگرنہ بلتستان کے لیے فقط ایک تھا. لہٰذا ایک دانش سکول منظور ہو چکا ہے اور اس کی زمینیں بھی 3-4 جگہوں پہ نشاندہی ہو گئے ہیں اور ایک وفاق سے ایک ٹیم آ رہا ہے جی اس کے صحیح اس جگہ کو ٹک مار کر کے وہاں کام شروع کرنے کے لیے. لہذا ہم حکومت پر دوبارہ تاکید کرتے ہیں یہ دانش سکول کا کام ضرور بضرور یہاں ہونا چاہیے. ان 3-4 جگہوں میں سے ایک جگہ سلیکٹ کر کے جلد از جلد مارچ میں، اگر ابھی نہ ہو تو مارچ میں کام شروع ہونا چاہیے. کیونکہ یہاں کی تمام عوام کی، دانش مندوں کی، علماء کی یہی خواہش ہے یہاں دانش سکول ہونا چاہیے اور بہت ضروری ہے. چونکہ یہاں کی تقریباً 80% لوگ درمیان طبقے کے لوگ ہیں، 20% لوگ بہت غریب. یہاں کوئی امیر تو نہیں ہے. لہذا دانش سکول بر وقت انشاءاللہ امید ہے یہ یہاں ان کا کام شروع ہو جائیں گے. جی چاہتے ہیں نا آپ سب دانش سکول، یا چاہتے ہیں یا نہیں چاہتے ہیں؟ انشاءاللہ. دوسری بات یہ ایجوکیشن، یہ ہمارے ایجوکیشن کا سسٹم مقتضائے حال کو، مقتضائے زمان کو دیکھنا چاہے تھا، لیکن یہاں انتظام اب تک تعطل کا شکار ہے. کہتے ہیں ہم کریں گے لیکن ابھی تک دیکھ فسمی ہو گیا ہے. اللہ کے لیے رحم کرے بچوں پر. یہ بچے بیچارہ پریشان ہیں، ہمارا انتظام کم ہونا ہے. تیاری بالکل کی ہوئی ہے، والدین پریشان ہے. کوئی والدین تو کہتے ہیں اگر نہ ہو جائے تو ہم روٹوں پہ نکل جائیں گے. لہذا بر وقت تقریباً 15 دسمبر سے پہلے یہی جی بی میں امتحان ضرور ہونا چاہیے. کیونکہ یہاں کے موسم کیا پتا اچانک برفباری ہو جائے تو مشکلات. یہ دوسری بات. تیسری بات بار بار کہتے ہوئے شرم بھی آتے ہیں کہ پانی بھی کافی ہے. میں یہاں تقریباً 28 سال سے کبھی کبھی آپ کی خدمت میں آتا ہوں، گوشت خراچی کرتا ہوں، شیخ صاحب کے فرمان پر، انتظامیہ کے حکم پر آپ سے کچھ باتیں کرتے ہیں تو یہی بجلی کے بات کر کر کے تھک جاتے ہیں. شرم آتی ہے، خدا کے لیے شرم آتی ہے. 28-30 سال میں تو یار ایک بچہ
اس وقت میں کہ نکاح پر کہ وہ بچے جوان ہو کہ اس کے پاس گاڑیاں دے، اس نے بزنس کاروبار کر کے ہزاروں کے پیسے دکان پر، لیکن سردوں کا بجلی وہیں پہ ہے، وہیں پہ ہے، پانی وافر ہے، لیکن ابھی لوڈ شیڈنگ ابھی سے جاری ہے۔ لہذا خدا کے لیے اگر آپ دو اداروں میں اگر تصل کرے، اس کا مزبلہ عوام پر نہ گرائے جی۔ لہذا دونوں ادارے آپس میں مشورت کر کے، پانی بہت ہے، پانی بہت ہے، سارے کہتے پانی ہے، لہذا کم از کم روزانہ کم از کم 5-6 گھنٹہ تو بجلی دے دینا جی۔ اگر یہ نہ کرے تو ممکن ہے پھر عوام آپ کے خلاف مظاہرہ کرے۔ اور چوتھی بات یہاں کے انتخابات کے بارے میں، انتخابات پتنی اب 5-6 مہینے کے بعد ہو جائیں گے، لہٰذا یہ نگران حکومت، پچھلے جمعے بھی شیخ صاحب نے بھی تفصیل سے فرمایا ہے، ہمیں نگران حکومت میں ایسے آدمی چاہے جو کسی پارٹی کی طرف اس کی جھکاؤ نہ ہو، ایسے آدمی چاہے جو اپنے جیب بھرنے کے لیے نہ آیا ہو، ایسے نمائندے چاہے، ایسے اس نگران حکومت کے افراد ایسے ہونا چاہے جو اس علاقے کے دلسوز ہو، علاقے سے محبت کرتا ہو، اپنے جیب سے محبت نہ کرتا ہو، کنب پروری نہ رکھتا ہو۔ لہذا ایسے افراد کو آپ منتخب کریں تاکہ الیکشن میں کوئی دانداری نہ ہو، صحیح الیکشن ہو اور بہترین افراد کو، متدین افراد کو انتخاب کرے عوام سے بھی۔ اسی وقت انشاءاللہ علماء بیان کریں گے الیکشن کے دوران میں آپ ایسے افراد کو انتخاب کرے جو دلسوز ہو، علاقے کی ترقی کے لیے کام کرنے والے ہو۔ عزیزان محترم، اور پاکستان میں تو آپ کو پتہ ہے روز بروز کی ترمیم 27واں ترمیم، آگے کہتے ہیں 28واں ترمیم جو آئیں گے وہ عوام کے فائدے میں ہوں، خدا کرے عوام کے فائدے میں ہو، اپنے لیے فائدے کے نہ ہو۔ پھر ادھر سپریم کورٹ اور ان کے درمیان، ججوں کے درمیان پتہ نہیں کیا ہے، یہ جج حضرات اس کے خلاف ہے، کوئی استعفیٰ دیتا ہے، کوئی آتا ہے، کوئی حلف لیتا ہے۔ کیا مسخرہ ہے یار اس ملک کے ساتھ، یہ سیاستدان اور یہ ہمارے عدلیہ ایک دوسرے سے لڑتا ہے، عوام کا فکر نہیں ہے۔ پھر کہتے ہیں کہ ان کی ہر ایک کی پینشن اتنے ہے، ہمارے تو دماغ اٹھ جاتا ہے یار، ایک جج اتنا پینشن لیتا ہے اور پھر اس کے لیے کوئی اتنی گاڑیاں ہے، اتنی غلام ہے۔ اسلام میں کہاں اتنی غلاموں کی کہاں گنجائش ہے؟ بہر صورت ہماری اپیل ہے سیاستدانوں سے، ہمارے علاقے کے ادھر مرکز میں جہاں بھی ہو، خدا کے لیے اب عوام کے لیے، پاکستان کے لیے کام کرے، اپنے لیے کام نہ کرے۔ اگر ایسا کریں گے عوام تمہارے لیے دعا کریں گے اور عوام کی دعا قبول ہو جائیں گے۔ پروردگار بحق محمد و آل محمد میں دعا کرتا ہوں، پانے والے بحق محمد و آل محمد ہماری اس قلیل عبادت کو تیرے بارگاہ میں قبول فرما۔ پانے والے بحق محمد و آل محمد ہمارے علاقے کے لیے کام کرنے والے لوگوں کو اس علاقے کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ پانے والے بحق محمد و آل محمد ہم سب کو ایک بات کہنا تھا، ابھی وقت نہیں ہے عزیزان محترم، میرے پاس اتنی کیس آیا ہے، وہ لیکچرر، وہ ٹیچر، اس وقت میں نے کہا تھا اس آپ کی سکول میں، کالج میں تعلیم کے ساتھ تربیت بھی ضروری ہے، اور اس کا ہیڈ مہینے میں ایک دفعہ ان کو بلا کے خبردار ان بچوں کے ساتھ ایسی باتیں نہ کرو جو عفت اور عصمت انسانی کے خلاف ہو۔ عزیزان محترم، پالنے والے بحق محمد و آل محمد ہمارے اساتذہ کو اور ہمارے والدین کو اپنے بیٹوں اور بیٹیوں پر خیال رکھنے کی توفیق عطا فرما۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل